جی آج میشا شفیع کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ گلوکار و اداکار علی ظفر جو ہیں انہوں نے حد تک کی عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا تھا۔ 100 کروڑ روپے حد تک کی عزت کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس میں کل 283 پیشیاں ہوئی ہیں اور 20 گواہان جو ہیں اس میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، اور 8 سال سے یہ کیس چل رہا تھا اور اس میں اب 9 جج جو ہیں وہ تبدیل ہوئے تھے۔ اب عدالت نے اس میں 50 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانے کی سزا جو ہے وہ میشا شفیع کو سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا ہے۔ میشا شفیع نے الزام لگایا تھا کہ علی ظفر جو گلوکار ہے انہوں نے ان کے ساتھ انہیں ہراساں کیا اور زیادتی کی تھی۔ اس پر جو ہے علی ظفر نے ان کے خلاف حد تک کی عزت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا تھا، جس پر جو ان کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو اس کا ثبوت ہے، کیونکہ عدالت نے ان سے ثبوت طلب کیا کہ بتائیں کہ کس طرح یہ ہوا، تو اور جو علی ظفر کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ میشا شفیع خود ہی ان کو جو کنسرٹ ہے اس میں گلے آ کے ملتی رہی اور ان کی جو ہے بدنامی کی گئی۔ وہ انٹرنیشنلی جو ہے کافی معاہدات میں جانا تھا، لیکن ان بدنامی کی وجہ سے ان کے یہ معاہدے جو ہے وہ کینسل ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں یہ جرمانہ جو ہے وہ حتی کہ عزت کا 100 کروڑ روپے جو ہے وہ میشا شفیع ادا کرے، جس پر جو میشا شفیع کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ کیونکہ اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی گواہ ہے، خاتون کا خود اس پہ الزام لگانا ہی بہت بڑا جو ہے وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اس سے، لیکن عدالت نے اس پر تمام دلائل سننے کے بعد 8 سال کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ سنایا ہے اور میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جی طارق، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ 8 سال ایک لمبا عرصہ یہ کیس چلتا رہا ہے اور آج اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، دونوں پارٹیز کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی اسے ابھی فیصلہ کیونکہ آیا ہے اور جو میشا شفیع کی جانب سے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی اس فیصلے کو وہ چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ حقائق کے بالکل برعکس ہے، کسی طرح کا جرمانہ جو ہے وہ نہیں بنتا، لیکن عدالت نے اس تمام حقائق کو نظر انداز کیا ہے کیونکہ میشا شفیع نے جو ہے الزام خود لگایا ہے اور یہ الزام لگانا جو ہے وہ کسی کی عزت جو ہے وہ اچھالنے جیسا ہوتا ہے اور کوئی خاتون کا الزام لگا دینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ اس اقدام کو جو فیصلہ اس وقت آیا ہے، جیسے ہی ان کی مصدقہ کاپیاں انہیں ملیں گی وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، جبکہ علی ظفر کی جانب سے جو ہے ان کے وکلاء کی جانب سے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل قانون کے مطابق ہے اور ایک جھوٹا الزام جو ہے وہ علی ظفر پر لگایا گیا تھا، جس کے 8 سال لگے ہیں انہیں یہ انصاف لیتے لیتے، اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے وہ بہرحال وہ اب اس فیصلے سے کافی حد تک مطمئن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمیں ایک سائڈ سے علی ظفر کا موقف سامنے آیا ہے، میشا شفیع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے کہ چیلنج کرنے کے بعد کی پروسیڈنگز؟ جی کیونکہ اب چیلنج کرنے کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے آرگومنٹ جو ہے وہ ان کے وکیل دیں گے اس حوالے سے کہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ عدالت نے کوئی قانونی جو ہے وہ مسٹیک کی ہے اور کون کون سے حقائق جو ہیں انہیں نظر انداز کیا ہے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے جو ہیں وہ سکم رہ گئے ہیں جو ان کے وکیل جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، جس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا جائے گا تو تب ہی پتہ چل سکے گا کہ اس میں کون کون سے پوائنٹس جو ہیں قانونی لحاظ سے جو ہے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور یہ فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آیا ہے۔ ٹھیک ہے، طارق خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ناظرین، اس وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور 50 لاکھ روپے فائن ہرجانہ بھی کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے طارق خان موجود ہیں۔ طارق، ایک بار پھر سے ناظرین کو اپڈیٹ کیجیے کہ کتنا عرصہ یہ کیس چلتا رہا اور آج اس کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ جی بالکل، ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات نے جو ہے وہ گلوکار ظفر کی جانب سے جو دائر حد تک عزت کا دعویٰ کا کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ 8 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ اس کیس میں کل 9 جج جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں اور آخری جج جو آصف حیات ہیں انہوں نے اس کا فیصلہ سنایا ہے۔ 283 پیشیاں ہوئی ہیں، 20 گواہان جو ہیں اس میں پیش ہوئے ہیں۔ میشا شفیع کی والدہ جو ہیں وہ بھی اس میں گواہ تھی، ان کے مینیجر تھے، اسی طرح علی ظفر جو ہیں ان کے بھی جانب سے جو ہے ان کے گواہان جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے۔ آج عدالت نے 8 سال کے بعد اس کا فیصلہ سناتے ہوئے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی ظفر نے 100 کروڑ روپے ہرجانہ جو ہے وہ طلب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ وہ کسی قسم کی ہراسمنٹ میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہے۔
جی یہ अभी फैसला क्योंकि आया है और जो मीशा शफी की जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये है कि वो अभी इस फैसले को वो चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो किया गया है वो हकायक के बिल्कुल बरअक्स है, किसी तरह का जुर्माना जो है वो नहीं बनता, लेकिन अदालत ने इस तमाम हकायक को नज़रअंदाज किया है क्योंकि मीशा शफी ने जो है इल्ज़ाम खुद लगाया है और ये इल्ज़ाम लगाना जो है वो किसी की इज्जत जो है वो उछालने जैसा होता है और कोई खातून का इल्ज़ाम लगा देना एक बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा वो इस इक़दाम को जो फैसला इस वक्त आया है, जैसे ही उनकी मुसद्दका कापियाँ उन्हें मिलेंगी वो इस फैसले को जो है वो चैलेंज करेंगे। जबकि अली ज़फ़र की जानिब से जो है उन्होंने उनके वकला की जानिब से उनका कहना था कि ये फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है और एक झूठा इल्ज़ाम जो है वो अली ज़फ़र पर लगाया गया था, जिसके 8 साल लगे हैं उन्हें ये इंसाफ लेते लेते, और अब ये फैसला हुआ है। वो बहरहाल वो अब इस फैसले से काफ़ी हद तक मुतमईन जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें एक साइड से अली ज़फ़र का मौक़िफ़ सामने आया है। मीशा शफ़ी की जानिब से ये कहा गया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, तो इस हवाले से भी बताइए कि चैलेंज करने के बाद की प्रोसीडिंग्स। जी क्योंकि अब चैलेंज करने के बाद दोबारा से जो है वो अपने आर्गूमेंट जो है वो उनके वकील देंगे इस हवाले से कि कहाँ कहाँ तक जो है वो अदालत ने कोई कानूनी जो है वो मिस्टेक की है और कौन कौन से हकायक जो हैं उन्हें नज़रअंदाज किया है, क्योंकि तफसीली फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो सुकम रह गए हैं जो उनके वकील जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे, जिसके बाद ये फैसला जो है वो चैलेंज किया जाएगा। तो तभी पता चल सकेगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं कानूनी लिहाज से जो है वो उनको एड्रेस नहीं किया गया और ये फैसला जो है उनके खिलाफ आया है। जी ठीक है, तारिक खान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाज़रीन, इस वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है कि गुलकार अली ज़फ़र का मीशा शफ़ी के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा का फ़ैसला सुना दिया गया है और 50 लाख रुपए फ़ाइन हर्जाना भी किया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक खान मौजूद हैं। तारिक, एक बार फिर से नाज़रीन को अपडेट कीजिए कि कितना अरसा ये केस चलता रहा और आज इसका ये फ़ैसला आया है। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने जो है वो गुलकार ज़फ़र की जानिब से जो दायर हत्या की इज़्ज़त का दावा का केस था उसका फैसला सुनाया है। 8 साल के बाद इस केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है। इस केस में कुल 9 जज जो हैं वो तब्दील हुए हैं और आखिरी जज जो आसिफ हयात हैं इन्होंने इसका फैसला सुनाया है। 283 पेशियां हुई हैं, 20 गवाहान जो हैं इसमें पेश हुए हैं। मीशा शफ़ी की वालदा जो हैं वो भी इसमें गवाह थी, उनके मैनेजर थे। इसी तरह अली ज़फ़र जो है उनके भी इस जानिब से जो है उनके गवाहान जो है वो पेश किए गए थे। आज अदालत ने 8 साल के बाद इसका फैसला सुनाते हुए मीशा शफ़ी को 50 लाख रुपए जो है वो हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है। अली ज़फ़र ने 100 करोड़ रुपए हर्जाना जो है वो तलब किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, जबकि वो किसी किस्म की हरासमेंट में जो है वो मुलव्विस नहीं है। ठीक है, अदालत की जानिब से आज फैसला सुना दिया गया है। नुमाइंदा 365 न्यूज़ तारिक खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।